بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آدم علیہ السلام ابو البشر۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، ترجمہ: اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا، کیا تو اس میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ اور ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا، بے شک میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ۔ تمام حمد اللہ رب العزت کے لیے ہے، جس نے تمام مخلوقات میں سے انسانوں کو بہترین ساخت پر بنایا ہے، ان کو عزت اور شرف سے نوازا۔ آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ آپ کی اولاد کو بھی عزت بخشی گئی، الحمدللہ۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ ترتیب کے اعتبار سے قرآن میں وارد قصوں میں سب سے پہلا قصہ اول البشر، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کا ہے۔ قرآن مجید میں 25 مقامات پر آپ کا ذکر آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، فرشتوں سے سجدہ کروایا، پھر جنت میں ٹھہرایا، علم، حلم اور بردباری کی بنا پر تمام مخلوقات سے افضل قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے جنات زمین پر بستے تھے اور انہوں نے زمین میں بہت فساد پھیلایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نئی مخلوق زمین میں خلیفہ بسانے کا ارادہ کیا اور اس ارادے سے فرشتوں کو آگاہ کیا۔ فرشتوں نے اللہ کے حضور بطور سوال جنات پر قیاس کرتے ہوئے اپنے خدشات کا اظہار کیا۔ جواباً اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تخلیق آدم کی اصل حکمت سے صرف وہی واقف ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق اور علمی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے بہترین صورت پر آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ عقل، شکل، سماعت و بصارت اور خاص کر علم کے اعتبار سے اپنی تمام مخلوقات پر فضیلت عطا فرمائی۔ مٹی کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے آدم علیہ السلام کی تخلیق کا عمل رونما ہوا۔ آدم علیہ السلام سے ہی آپ کی بیوی حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور آپ کی پشت سے تا قیامت پیدا ہونے والی تمام روح کو نکالا۔ ابلیس کا تکبر اور آدم علیہ السلام سے دشمنی۔ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں اور جنات کو حکم دیا، سب نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کیا اور وہ بے ادبی کی وجہ سے قیامت تک کے لیے مردود اور ملعون قرار دیا گیا۔ جنت میں آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو ٹھہرایا گیا اور ان دونوں کو ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا، اور شیطان نے اسی درخت کے حوالے سے ان کو ورگلایا اور پھسلایا۔ دونوں شیطان کے فریب میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جنت کا لباس اتروا دیا گیا اور جنت سے زمین پر بھیج دیا گیا۔ آدم علیہ السلام کی توبہ۔ جیسے ہی غلطی کا احساس ہوا تو اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور ان کو نبوت کے لیے چن لیا، اور پھر تمام نسل انسانی کو ان سے آگے بڑھایا۔ کرنے کے کام۔ تمام مخلوقات میں سے انسان اللہ تعالیٰ کی بہترین مخلوق ہے۔ ہمیں اس نعمت پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم پلان بنائیں تو جہاں کرنے کے کام شامل کریں تو دوسری طرف چھوڑنے کے کاموں کی بھی لسٹ بنائیں۔ فضول چیزوں کو زندگی سے باہر نکالنا بھی بہت ضروری ہے۔ فرشتوں کی صفات پیدا کریں اور ہر وقت ذکر میں مصروف رکھیں۔ ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھنے کی شعوری کوشش کریں اور اس کو اپنی عادت بنائیں۔ اپنے وقت کی حفاظت کرنی ہے اور اس کے لیے قرآن کا کچھ نہ کچھ حصہ حفظ کرنا شروع کر دیں۔ بیکار اور لغویات سے بچنے میں مدد ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ان قصوں سے ہمارے قلب و ذہن کو روشن کر دے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی اچھی اور معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔